Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to دعوت اہل حدیث ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى والصلاة والسلام على رسول اللہ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. محترم معزز سامعین و ناظرین، مجالس کی گفتگو میں امانت کا حکم. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے. صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجالس بالامانہ، مجلس جو ہوتی ہے یہ ایک امانت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں مجلس کے حوالے سے جو آداب ہے، مسائل ہے، وہ بیان کیے ہیں. کوئی بھی مجلس، کوئی بھی بات آپ کے ساتھ اگر کوئی بندہ شیئر کرے، نشر کرے، تو آپ کے اوپر ایک امانت ہے. اس کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے. مثلا ایک مجلس ہوئی، کوئی بھی مجلس ہے، وہاں پر جتنے بھی حاضرین تھے انہوں نے گفتگو کی، بات چیت ہوئی، تو آپ کے اوپر اب لازم ہے کہ وہ باتیں آپ کسی اور کے ساتھ شیئر اور نشر نہ کریں. مثلا ابو بکر، عبداللہ، عثمان مثلا بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں گفتگو ہوئی. ان کے درمیان میں جو یہ گفتگو بات چیت ہوئی ہے تو یہ ان سب کے لیے امانت ہے. اس کو چاہیے ابو بکر کو مثلا کہ عثمان کی بات آگے کسی کو نہ بتائے، عثمان کو چاہیے کہ علی کی بات آگے کسی کو نہ بتائے. مثلا جتنے بھی حاضرین اس مجلس کے اندر تھے، یہ ان کے اوپر اب ضروری ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھے، کسی اور کے سامنے اس کو بیان نہ کرے. ایک بندہ آیا، اس نے اپنے دل کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی، نشر کر دی. اس نے اپنا دکھ، درد، غم آپ کے ساتھ نشر کیا، تو آپ کے اوپر اب لازم ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھے. یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ یہاں سے چلا گیا، دوسرا بندہ آیا، ہاں جی وہ آیا تھا، اس نے یہ باتیں بھی کی، یہ باتیں بھی کی، ان کو یہ مسئلہ بھی ہے، یہ بات بھی ہے، ان کے ساتھ یہ بھی ہے. نہیں. یا وہ آیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ باتیں نشر کر دی، شیئر کر دی. نہیں. اس نے آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر دی، نشر کر دی، تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا. تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھے. وہ ایک امانت ہے، اور امانت کا خیال، امانت کا لحاظ صرف مومن رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب منافقین کی اوصاف بیان کر رہے تھے تو ان میں ایک صفت یہ بھی تھی کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب منافق کے ساتھ کوئی امانت رکھا جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. امانت صرف پیسوں تک نہیں ہے، مال دولت تک نہیں ہے. بات چیت جو ہم یہ کرتے ہیں، اگر کسی نے آپ کے ساتھ اپنی بات، اپنی رائے، اپنا مشورہ شیئر کیا تو یہ بھی ایک امانت ہے، اس کا بھی لحاظ رکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منافق کے ساتھ آپ امانت رکھے تو اس میں خیانت کرتا ہے. باتوں میں خیانت وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، مال دولت میں تو مسئلہ ظاہر ہے کہ مثلا آپ کے ساتھ کسی نے پیسے رکھے تو اس میں آپ نے کمی، اسی طرح کوئی نقصان وغیرہ کر دیا تو یہ ہے خیانت. باتوں میں خیانت کیا ہے، یہ بھی ایک امانت ہے. اس نے آپ کے ساتھ اپنی دل کی بات شیئر کر دی، نشر کر دی. آپ پھر وہ بات اوروں کو بیان کرتے ہیں کہ وہ آئے تھے، انہوں نے میرے ساتھ یہ بات اپنا ذکر کر دیا، اپنا یہ مسئلہ حل مجھے میرے ساتھ شیئر کر دیا، یہ بات، اور پھر آپ وہی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں. تو یہ آپ نے ان کی باتوں میں خیانت کر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان باتوں سے ڈرایا ہے کہ یہ ایک امانت ہے، اس کا لحاظ رکھو. اب مسئلہ یہ ہے
کہ جتنی بھی مجلسیں ہوتی ہیں یہ تمام کی تمام امانت ہوتی ہیں. اکثر مجلسیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کی باتوں پر ہوتی ہے، نافرمانی والی باتوں پر ہوتی ہے. اکثر لوگ جمع ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اوپر. اسی طرح ایک مسلمان کے خلاف، ایک مسلمان کو ایذا تکلیف دینے کے لیے وہ مشورہ ہوتا ہے، وہ مجلس ہو جاتی ہے. کیا وہ بھی ہمارے اوپر امانت ہیں؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس امانت ہے، سوائے الا ثلاثۃ مجالس، سوائے 3 مجلسوں کے. تمام کی تمام مجلس امانت سوائے 3 مجلسوں کے. 3 مجلسیں ایسی ہے اگر اس کے اندر کوئی بات ہوئی ہے تو آپ وہی باتیں اس کے متعلقین جن کے متعلق ہوئی ہے وہ باتیں وہ آپ ان کے ساتھ نشر کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس نقصان سے بچائے جو لوگوں نے ان کے متعلق بنائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ الا 3 مجالس، تمام مجلسیں امانت ہے سوائے 3 مجلسوں کے. وہ 3 مجلسیں کون کون سی ہیں؟ پہلی مجلس سفک دم حرام. کچھ لوگ جمع ہوئے، مجلس ہوئی، لیکن مجلس کس بات پر ہوئی؟ اس بات پر ہوئی کہ ہم فلاں مسلمان کو قتل کریں گے، فلاں بے گناہ کو قتل کریں گے، وہ خون ہم بہائیں گے جو اللہ رب العالمین نے اس کا بہانا حرام کیا ہے. اب آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے لیے اب ضروری یہ ہے کہ آپ یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دو جن لوگوں کے متعلق ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا ہے اور یہ مجلس ہوئی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فرعون اور فرعونیوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، فرعون کے قبیلے میں سے مجلس والوں میں سے ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھپ کر رات کے وقت. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ یہاں سے بھاگ جاؤ، مصر چھوڑ دو، کیونکہ فرعون اور فرعونیوں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کو شہید کر لے، قتل کر دے، اور میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے راتوں رات چلے گئے کیونکہ فرعون اور فرعونیوں نے ارادہ کیا تھا کہ ان کو شہید کر دے. تو ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس مجلس میں یہ بات ہوئی کہ فلاں مسلمان یا کسی بھی بے گناہ کو ہم قتل کریں گے، وہ خون بہائیں گے جو اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرایا ہے. تو آپ جا کر ان لوگوں کو بتا دے، اس شخص کو بتا دے کہ ان لوگوں نے آپ کے متعلق یہ مشورہ کیا ہے، لہٰذا میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں، یہاں سے آپ جائے یا اپنی حفاظت کر لیں، ان لوگوں سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں. اس پر آپ گنہگار نہیں ہوگے. گنہگار تب ہوگے جب آپ یہ بات چھپا لیں اور اس مسلمان یا اس بے گناہ کو کوئی نقصان پہنچائے. دوسری مجلس جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مجلس کی بات آپ ان لوگوں تک بتا سکتے ہیں جن کے متعلق وہ بات ہوئی ہے، وہ مجلس ہوئی ہے. فرمایا او فرج حرام. کچھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے یہ مشورہ کر دیا، یہ میٹنگ ہوئی کہ ہم بدکاری کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم فلاں گناہ کریں گے، کسی مسلمان یا کسی بھی بندے کا عزت ہم پامال کریں گے. اس مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پر جائیں، ان لوگوں کو بتا دیں کہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کے متعلق یہ مشورہ کیا ہے، یہ میٹنگ ہوئی ہے، یہ مجلس ہوئی آپ لوگوں کے خلاف، تو لہٰذا ان لوگوں سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں. ایک مسلمان کی عزت کی ذمہ داری ہمارا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، مال حرام ہے، خون حرام ہے، عزت حرام ہے. آپ اس کے خون کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایک مسلمان کے عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایک مسلمان کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو دوسری مجلس وہ یہ ہے کہ اس مجلس میں یہ بات ہوئی ہو کہ ہم کسی کے عزت کو نقصان پہنچائیں گے، تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ وہاں جا کر ان لوگوں کو بتا دیں کہ ان لوگوں نے آپ کے متعلق یا آپ کے عزت یا آپ کے گھر والوں کے متعلق یا اور آپ کے عزیز اور اقارب کے متعلق یہ بات ہوئی ہے، تو لہٰذا ان لوگوں سے خبردار رہنا ہے.
تیسری مجلس، جس مجلس کی بات آپ ان لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں جن کے خلاف وہ مجلس ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے مشورہ کر دیا اس مجلس میں کہ ہم ناحق کسی کا مال غصب کر لیں گے، تو آپ جائیں ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ جن کے متعلق یہ مشورہ ہوا ہے، یہ مجلس ہوئی ہے، کہ ہم ان کا مال زبردستی ظلماً وہ لیں گے، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے کہ اس کا مال ناجائز طریقے سے لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کسی شخص کا بھی زمین، ایک بالغ زمین ظلماً اس سے غصب کر دی دنیا میں، قیامت کے دن یہ ساتوں زمینیں اس کے گلے کا توق بنیں گے۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ مجلس امانت ہے، جتنے بھی مجلسیں ہوتی ہیں ایک امانت کے طور پر ہے، سوائے 3 مجلسوں کے۔ ایک مجلس وہ جس میں کسی ناحق، کسی مظلوم کا خون بہانے کا مشورہ ہوا ہو، تو آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھے کہ یہ آپ لوگوں کے جان کو نقصان نہ پہنچائے۔ یا وہ مجلس جس مجلس کے اندر کسی کی عزت کے متعلق بات ہوئی ہو، یا وہ مجلس جس میں کسی کا مال لینے کا مشورہ ہوا ہو، تو ان 3 مجلسوں کی بات آپ آگے بیان کر سکتے ہیں ان کے متعلقین کو۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی مجلسیں ہیں، چاہے وہ ایک بندہ آپ کے ساتھ اپنی بات، اپنی دل کی بات، اپنا غم درد آپ کے ساتھ شیئر کرے، نشر کرے، وہ آپ کے لیے ایک امانت ہے۔ وہ اپنے دل میں رکھے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کو کوئی اور نہ جانتا ہو۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالی اعلم بالصواب۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔